चौधरी साहब दाज ते मैं सीर तैयार करा चुका। ओए तो टूंबा चार सूए जोड़ियां नु दाज दे आखना जे तेरी एहो ही औकात सी साडे नाल मत्था लान दी थां अपनी बरादरी विच रिश्ता कर दूं। बिरादरी बिरादरी ते मेरा उसे दिन साथ छड़ गई सी जिस दिन गरीबी ते भुख ने इस वेड़े च पैर पाया सी। चौधरी साहब जे गरीब मापियां दी बिरादरी हुंदी ते अज कोई प्यो मेरी तरह बेइज्जत ना हुंदा। ओए इस रोन नु छड्ड दाज दी गल कर। मैं इस दाज दी रस्म नु नहीं तोड़ सकदा। चलो चौधरी साहब ए मेरे बुजुर्गों की इज्जत तुहाडे पैरों ते टिके फरियाद करदी है। रब दा वास्ता जे इस गरीब प्यो दी तीर दाज दी तलवार तो बचा लो। फिल्म 92 में हाजिर हूँ, सलाम कबूल कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से करके हमारे साथ मुंसलिक हो जाएं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस फिल्मी व्लॉग में हम जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं वो बर्रे सगीर पाको हिंद की फिल्म नगरियों के एक मुनफरद और नामवर अदाकार एम इस्माइल हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की खामोश फिल्मों के अलावा पाको हिंद की बेशुमार फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए। उन्हें फितरी और जज्बाती अदाकारी करने में ख़ास महारत हासिल थी। अपनी मुनफरद अदाकारी के ज़रिए वो किरदार को सिनेमा स्क्रीन पर एक जीता जागता किरदार बनाकर पेश करने की कोशिश करते। ऐसे किरदार आज भी उन्हें फिल्मी तारीख़ में ज़िंदा रखे हुए हैं। एम इस्माइल 1902 या 1904 में लाहौर की आबादी अंदरून भाटी गेट में पैदा हुए। उनकी पैदाइश के दो मुख्तलिफ सन मुख्तलिफ मकामात पर दर्ज है, ताहम उनके फिल्मी कैरियर के हवाले से कहा जाता है कि जब उन्होंने 1924 में फिल्मों में काम शुरू किया तो उनकी उम्र 19-20 साल थी। इस लिहाज से उनका सन पैदाइश 1904 ही बनता है। वालिदैन ने उनका नाम मोहम्मद इस्माइल रखा। उनका ख़ानदान ज़रगरी के पेशा से वाबस्ता था और ज्वेलर्स के तौर पर कारोबार करता था। एम इस्माइल बचपन ही से गोरी चिट्टी रंगत और नीलगू आंखों के हामल वजीह शक्ल थे। हसूल तालीम के दौरान ही उन्हें ख़ताती यानी कैलीग्राफी से लगाव हो गया और गुज़रते वक्त के साथ वो एक बेहतरीन ख़त्तात बन गए। बदकिस्मती से वो ज़्यादा तालीम हासिल न कर सके, ताहम उन्हें उर्दू पर अबूर हासिल होने के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़ुबान को समझने में भी शुद्ध बुद्ध हो गई थी। जवानी में पहुंचने के बाद वो और भी हसीन और पुरकशिश हो गए। उस ज़माने में अंदरून भाटी गेट में बड़े नाबगाए रोज़गार लोग रहते थे जिन्होंने अपने अपने शोबा हजात में नामवरी कमाई। इनमें मारूफ फिल्म डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा के वालिद ग्रामी और मशहूर अदीब हकीम अहमद शुजा और हिंदुस्तान की फिल्म नगरी के मायानाज हिदायतकार AR कारदार भी शामिल थे। इल्म शऊर के हवाले से अंदरून भाटी गेट को लाहौर का चैलसिया भी कहा जाता था। मोहल्लेदारी की वजह से एम इस्माइल की अब्दुल रशीद कारदार से दोस्ती हो गई। वो एक बेहतरीन मुसव्वर थे। इस लिहाज से उनकी जोड़ी ने दिलचस्पी के कई मैदान ढूंढना शुरू कर दिए। उस ज़माने में हिंदुस्तान में खामोश फिल्में देखने वालों में तेज़ी से दिलचस्पी का सामान बन रही थीं। ऐसी फिल्में बनाने वालों को हमेशा खुश शक्ल चेहरों की तलाश रहती। ख़त्ताती और मुसव्वरी जैसे फ़नून लतीफ़ा में महारत के सबब एम इस्माइल और अब्दुल रशीद कारदार काम की तलाश में लाहौर के फ़िल्म नगर में जा पहुँचे। चूँकि दोनों खूबसूरत शक्ल सूरत के भी हामिल थे, इसलिए दोनों को हाथों हाथ लिया गया। यह 1924 के लगभग का ज़माना था। एक हिंदू फिल्म साज और हिदायतकार गोपाल कृष्ण मेहता ने एक खामोश फिल्म डॉटर्स ऑफ टुडे यानी आजकल की बेटियां के नाम से बनाने का फैसला किया और एम इस्माइल और अब्दुल रशीद कारदार को अदाकार के तौर पर कास्ट कर लिया गया, जिसके बाद मोहम्मद इस्माइल, एम इस्माइल और मियां अब्दुल रशीद कारदार AR कारदार बन गए। इस फिल्म की हीरोइन वलायत बेगम और हीरो मास्टर गुलाम कादर थे, जबकि AR कारदार को विलन और एम इस्माइल को एक उम्र रसीदा शख्स का किरदार दिया गया।
पहली ही फिल्म में ऐन नौजवानी में एक उम्र रसीदा किरदार को अदा करना वाकई एक इम्तहान से कम न था, मगर एम इस्माइल ने अपनी खुदादाद सलाहियतों के बलबूते पर इसे कर गुजरने का अज़्म किया। गोपाल कृष्ण मेहता ने जर्मनी की एक कंपनी यूएफए से सिनेमाटोग्राफी और फिल्म मेकिंग में डिग्री ले रखी थी। वो ब्रिटिश इंडियन रेलवे में ऑफिसर थे। इससे कबल उन्होंने चंद दस्तावेजी फिल्में बनाई थीं। उनके पास इतना सरमाया नहीं था कि डॉटर्स ऑफ टुडे को तेज़ी से मुकम्मल कर सकते। यही वजह थी कि 1924 में फिल्म बनाने का आगाज़ किया गया, जो 3 साल बाद जाकर कहीं मुकम्मल हुई। बाज़ के मुताबिक ये फिल्म इल्तवा का शिकार रही और बाज़ के मुताबिक 1927 में इसकी नुमाइश कर दी गई। बहरकैफ एम इस्माइल और AR कारदार को फिल्मी दुनिया से इश्क की हद तक लगा हो गया। उन दिनों बम्बई हिंदुस्तान में बड़ा फिल्मी मरकज़ था, इसलिए दोनों नौजवानों ने लाहौर से बम्बई जाकर किस्मत आजमाई का फैसला किया। जब 1927 में बम्बई के फिल्म नगर पहुंचे तो दोनों खूबरू नौजवानों को अर्दशीर ईरानी की इंपीरियल फिल्म कंपनी के बैनर तले बनाई जाने वाली खामोश फिल्म हीर रांझा में कास्ट कर दिया गया। AR कारदार को सैदे खेड़े और एम इस्माइल को कैदों का किरदार दिया गया, जबकि हीर सुलोचना और रांझा डी बेलमोरिया थे। फिल्म में काम करने के दौरान दोनों दोस्तों ने महसूस किया कि बम्बई में उनके लिए हालात साजगार नहीं, चुनाचे उन्होंने वापसी इख्तियार की। तकमील के बाद इस फिल्म को 1929 में रिलीज़ किया गया। बाज़ फिल्मी मौरखीन के मुताबिक जब वो बम्बई से वापस आए तो फिर लाहौर में फिल्म डॉटर्स ऑफ टुडे शुरू हुई। बाहर कैफ AR कारदार को एहसास हो गया था कि कम अज़ कम वो फिल्म मेकिंग सीखे बगैर इस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। चुनाचे उन्होंने फिल्म मेकिंग का मुताला और मुशाहिदा शुरू कर दिया। 1930 में उन्होंने अपना एक ज़ाती फिल्मी अदारा यूनाइटेड प्लेयर्स कॉरपोरेशन कायम करके खामोश फिल्में बनाने का आगाज़ कर दिया। उस ज़माने में खामोश फिल्मों का दौरानिया बहुत कम होता था, क्योंकि अदाकारों को इशारों किनायों में फिल्म की कहानी बताना पड़ती थी। इन फिल्मों के बैक वक़्त 2 अलग अलग नाम अंग्रेज़ी और हिंदी या उर्दू में दिए जाते थे। AR कारदार ने अपने प्रोडक्शन अदारे के ज़ेरे एहतमाम पहली फिल्म मिस्टीरियस ईगल उर्फ हुस्न का चोर बनाने का आगाज़ किया, जिसका मरकज़ी किरदार खुद अदा करने का फ़ैसला किया। दीगर अदाकारों के अलावा एम इस्माइल को भी इसमें शामिल किया गया। इसके बाद एम इस्माइल ने AR कारदार की दीगर खामोश फिल्मों शेफर्ड किंग उर्फ गडरिया, वांडरिंग डांसर उर्फ आवारा रकासा, गोल्डन डैगर उर्फ सुनहरी खंजर, हुस्न का डाकू, सफदर जंग और नकाबपोश डाकू में भी नुमाया किरदार अदा किए। 1931 में जब आलम आरा के ज़रिए बर्रे सगीर में बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो AR कारदार भी फ़ौरन इस तकनीक की जानब मतवज्जा हुए। वो एक बाहर तकनीककार भी थे। लाहौर की फिल्मी दुनिया में उन्होंने हीर रांझा की कहानी पर मबनी एक फ़िल्म हुरे पंजाब उर्फ हीर रांझा के नाम से बनाने का आगाज़ कर दिया, जिसमें एम इस्माइल को कैदों के किरदार में लिया गया, जबकि हीर अनवरी बेगम और रांझा रफ़ीक गज़नवी बने। ये दोनों मारूफ अदाकारा और गुलकारा सलमा आगा के नानी नाना थे। ये फ़िल्म लाहौर के फिल्मी मरकज़ की पहली बोलती फिल्म थी। पंजाब में इसे हीर रांझा के नाम से 1932 में रिलीज़ किया गया, जिसको बहुत पजीराई मिली। नतीजतन एम इस्माइल को बम्बई से फिल्मों में काम करने की ऑफ़र्स मिलने लगी, जिस पर वो दोबारा बम्बई आ गए, बल्कि AR कारदार ने भी इधर का रुख किया। एम इस्माइल ने 1933 से 1947 के अरसा के दौरान तकरीबन 38 फिल्मों में नुमाया और यादगार किरदार अदा किए, जिनमें अलफ लैला, राजा गोपी चंद, वतन परस्त, फ़िदाए तौहीद, मस्त फ़कीर, तिलिस्मी हीरा, बम्बे मेल, प्रेम पुजारी, मिलाप, हीर सियाल, गुल बकाउली, खूनी जादूगर, सोहनी महिवाल, यमला जट, खजानची, गवांडी, पूंजी, लैला मजनू,
وامک ازرا، ڈاک بنگلہ اور دیوانی قابل ذکر ہے۔ فلم یملا جٹ میں انہوں نے ٹائٹل رول نہایت عمدگی سے ادا کیا۔ اسی طرح خزانچی کا ٹائٹل رول بھی ان پر خوب جچا۔ پنچولی آرٹ پکچرز کے تحت بننے والی یہ فلم لاہور میں تیار کی گئی۔ ہدایت کار نذیر کی وامک ازرا میں انہوں نے ویلن کا رول ادا کیا جسے بے حد پسند کیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد 1948 میں ایم اسماعیل اپنے آبائی شہر لاہور واپس آ گئے۔ پاکستان میں شاہدہ اور تیری یاد کے ذریعے فلم سازی کا آغاز ہو چکا تھا، جس کو بمبئی سے آنے والے سینئر فلم میکر نذیر نے آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے پنجابی زبان میں ایک رومانٹک موضوع پر پھیرے کے نام سے فلم بنانے کا آغاز کیا، جس کی فلم ساز ان کی شریک حیات سعیدہ بانو عرف سورن لتا تھی۔ نذیر نے ایم اسماعیل کو فلم کا ایک اہم کردار دیا۔ اس دوران ہدایت کار داؤد چاند نے انہیں اپنی فلم ہچکولے میں بھی لے لیا۔ ایم اسماعیل نے اپنی جوانی ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں صرف کر دی۔ وہ لاہور اور بمبئی میں بننے والی فلموں میں حصہ لیتے رہے۔ پاکستان کی فلموں میں انہیں معاون، عمر رسیدہ اور ویلن کے کرداروں میں کاسٹ کرنا شروع کیا گیا، جس میں پھیرے اور ہچکولے شامل تھیں۔ یہ دونوں فلمیں 1949 میں ریلیز ہوئیں۔ پھیرے کو سپر ہٹ کامیابی ملی اور ہچکولے بھی کامیاب رہی، جن کے بعد ایم اسماعیل کو آنے والی فلموں میں کاسٹ کیا جانے لگا۔ اس سلسلے میں فلم ساز و ہدایت کار مسعود پرویز نے انہیں اپنی اردو سوشل فلم بیلی، نذیر نے انوکھی داستان اور حیدر شاہ نے امانت میں اہم کردار دیے، جن کو انہوں نے عمدگی سے ادا کیا۔ یہ فلمیں 1950 میں ریلیز ہوئیں۔ 1951 میں وہ اداکار نجم الحسن کی ذاتی فلم عید، ہدایت کار فرخ بخاری کی ہم وطن، انور کمال پاشا کی دلبر اور امجد حسین کی بلو میں جلوہ گر ہوئے، جن کے ذریعے وہ معاون اور کریکٹر ایکٹر کے طور پر اداکاری کرنے والے اداکاروں میں سب سے آگے نظر آئے۔ پاکستان کی فلمی دنیا میں تمام لوگ ان کی بے حد عزت و احترام کرتے، اکثر انہیں بھائیا جی کے نام سے پکارتے۔ پھر یہ نام اس قدر مشہور ہوا کہ تمام عمر انہیں اسی نام سے پکارا جاتا رہا۔ وہ حقیقی زندگی میں بھی واقعی بھائیا جی نظر آتے اور ہر ایک سے محبت اور شفقت سے پیش آتے۔ وہ لہجے کے اعتبار سے بھی مشفقانہ احساسات کے حامل تھے۔ دوسرا، وہ ہندوستان کی زیادہ تر فلموں میں عمر رسیدہ کردار ادا کرنے کی وجہ سے خود کو بھی دوسروں میں بڑا تصور کرنے لگے تھے۔ 1952 میں ان کی 6 فلمیں سینما اسکرین کی زینت بنی، جن میں انور کمال پاشا کی غلام اور لقمان کی محبوبہ میں ان کی اداکاری کو بے حد سراہا گیا۔ نذیر کی شاعری بابو میں بھی انہوں نے لاجواب کام کیا۔ غلام کے بعد انور کمال پاشا نے انہیں فلم گمنام میں ایک خوبصورت اور مثبت کردار میں کام کرنے کا موقع دیا، جس کو انہوں نے اپنی بے مثل اداکاری کے ذریعے امر بنا دیا۔ یہ فلم 1954 میں ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ رہی۔ اس کامیابی کے بعد انور کمال پاشا نے انہیں اپنی اگلی فلم قاتل میں بھی اہم کردار میں کاسٹ کیا، جو پسندیدگی کے اعتبار سے ہٹ ثابت ہوئی۔ اس فلم کے فلم ساز آغا جیے گل تھے۔ قاتل 1955 میں ریلیز کی گئی۔ اس سال ان کی مزید 7 فلمیں بھی نمائش کے لیے پیش ہوئی، جن میں سے ہدایت کار ایم اے رشید کی پنجابی تخلیق پاٹے خان میں انہوں نے ابا سائیں کا یادگار کردار ادا کیا۔ یہی کردار انہوں نے 20 سال بعد بننے والی ہدایت کار مسعود پرویز کی فلم میرا نام پاٹے خان میں بھی ادا کیا۔ پاٹے خان کامیابی کے اعتبار سے ہٹ رہی۔ ہدایت کار لقمان کی پنجابی فلم پتن میں ان سے ٹھیکیدار کے کردار میں عمدہ کام لیا گیا، جو پنجاب کی معاشرت کا آئینہ دار تھا۔ پتن بھی 1955 کی سپر ہٹ فلموں میں شامل ہوئی۔ 1956 میں وہ 9 فلموں میں نظر آئے۔ ایم ایس ڈار کی دلہ بھٹی ایک بلاک بسٹر فلم تھی، جس میں ایم اسماعیل نے ایک اہم رول ادا کیا۔ نذیر اجمیری کی سپر ہٹ ہونے والی فلم قسمت میں انہوں نے ایک غیر حاضر دماغ کے حامل شخص کا کردار یادگار اور شاندار انداز میں ادا کیا۔ اس فلم میں بہترین اداکاری کرنے پر انہیں صدارتی ایوارڈ دیا گیا۔ ہدایت کار منشی دل کی عشق لیلا میں وہ مجنوں کے باپ کے کردار میں سینما اسکرین پر آئے۔ یہ فلم سپر ہٹ ہوئی۔
اسی طرح ایم ایس ڈار کی سپر ہٹ ہونے والی فلم سردار میں بھی انہوں نے لاجواب پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ ایم اے رشید کی کامیاب تخلیق آس پاس میں انہوں نے ایک سخت گیر سرمایہ دار کا روپ دھارا۔ 1958 میں ان کی 5 فلمیں آئیں، جن میں سے فلم نیا زمانہ اور حسرت ہٹ فلمیں تھیں، جن میں انہوں نے اہم کردار ادا کیے، جبکہ خواجہ خورشید انور کی ذاتی فلم زہر عشق میں سکرین پر آئے۔ 1959 میں ان کی صرف 4 فلمیں منظر عام پر آئیں، جن میں سے ہدایت کار قدیر غوری کی پنجابی فلم ناجی میں انہوں نے اداکار اجمل کے ساتھ مل کر بہترین کردار نگاری کی، جو پنجابی معاشرے کی آئینہ دار تھی۔ 1960 میں آنے والی ان کی 6 فلموں میں سے فلم انصاف اور سلطنت کو بے حد پسند کیا گیا، جو باکس آفس پر ہٹ رہیں۔ اسلم ایرانی کی بہروپیہ میں بھی ان کے کام کو سراہا گیا۔ 1961 کی ان کی فلمیں صبح کہیں شام کہیں، ڈنڈیاں اور 2 راستے کامیاب فلمیں نہ بن سکیں۔ 1962 کی 4 فلموں میں سے منشی دل کی ہٹ ہونے والی فلم عذرا میں ان کے کام کو پسند کیا گیا۔ 1963 کی 5 فلموں میں سے صرف نجم نقوی کی ایک تیرا سہارا ان کی ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ 1964 میں وہ 7 فلموں میں آئے، جن میں سے فلم ساز آغا جیے گل اور ہدایت کار اسلم ایرانی کی سپر ہٹ ہونے والی فلم ڈاچی میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا، جو لائلک قسم کا تھا۔ نیلو اور ان کے درمیان باپ اور بیٹی کے مکالمے نہایت شاندار تھے۔ جعفر بخاری کی پانی اور نذیر اجمیری کی پیغام بھی ان کی ہٹ فلمیں ثابت ہوئیں، جن میں ان کے کردار کریکٹر ایکٹر کے تھے۔ 1965 میں ایم اسماعیل کی حسب معمول 6 فلمیں آئیں، جن میں ہدایت کار حیدر چودھری کی پنجابی فلم ڈھولی میں انہوں نے ایک ایسے بنجارے کا کردار عمدگی سے ادا کیا جو اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے گاؤں کی چودرانی کے بیٹے کو اپنے قبیلہ کی لڑکی کے عشق میں گلی گلی رسوا کرتا ہے۔ اس موقع پر مسعود رانا کا گایا یہ گیت جھوٹیاں عزتاں لبدا جیڑا عاشق نہیں سودائی ہے فلم کی دلچسپی میں مزید اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ عزیز میرٹھی کی جادوئی موضوع پر بنائی گئی ہٹ فلم ہزار داستان میں ایم اسماعیل نے وزیر اعظم کا کردار نہایت خوبصورتی سے ادا کیا۔ ان کے علاوہ ہیر رانجھا کی لوک عشقیہ داستان پر ہدایت کار جعفر بخاری کی پنجابی فلم ہیر سیال میں انہیں ایک مرتبہ پھر قیدوں کے کردار میں پیش کیا گیا، جس میں انہوں نے لاجواب اداکاری کی۔ اس سے قبل وہ ہندوستان میں اس موضوع پر بنائی گئی 3 فلموں میں اس کردار کو کامیابی سے ادا کر چکے تھے۔ اس لحاظ سے انہوں نے اپنے فلمی کیریئر میں ایک ہی کردار کو 4 مختلف فلموں میں ادا کیا اور ہر بار ان کی اداکاری کو سراہا گیا۔ 1966 میں اردو فلموں الہلال، آگ کا دریا اور ہمراہی میں بھی ان کے کام کو پسند کیا گیا، جو کامیاب فلمیں تھیں۔ تاہم اسلم ایرانی کی بھریا میلہ میں ان کی اداکاری کو نظر انداز نہیں کیا جا سکا۔ یہ فلم بھی ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ 1967 کی 6 فلموں میں سے ریاض احمد راجو کی دلدا جانی اور ایس سلیمان کی آگ میں بھی وہ اپنے فن کے معراج پر نظر آئے۔ یہ فلمیں مقبولیت کے لحاظ سے سپر ہٹ ہوئیں، جبکہ فلم جاگیردار اور میرا ویر میں بھی انہیں پسند کیا گیا۔ 1964 کے بعد ایم اسماعیل کو زیادہ تر پنجابی فلموں میں ذمہ دار، جاگیردار سمیت باپ کے کرداروں میں پیش کیا جانے لگا۔ ان کرداروں میں انہوں نے اپنی لازوال اداکاری کے انمٹ نقوش ثبت کیے۔ ان کی اداکاری میں ہمیشہ پختہ پن، سنجیدگی اور بے ساختگی کا عنصر غالب رہا۔ ان کا مکالموں کی ادائیگی کا انداز منفرد، فطری اور دل نشیں ہوتا، جسے کوئی دوسرا اداکار اپنا نہ سکا۔ پنجابی فلموں میں ان کا لہجہ خالصتاً پنجابی ہوتا۔ 1968 میں ان کی سب سے زیادہ تقریباً 14 فلمیں سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئیں۔ ان میں سے ہدایت کار اسلم ایرانی کی پنجابی فلم بابل دا بیڑا خاص طور پر قابل ذکر ہے، جس میں انہوں نے ایک ایسے باپ کا یادگار کردار ادا کیا جو اولاد نرینہ کی محرومی کے سبب مختلف مسائل سے دوچار ہوتا ہے۔ بیٹیوں کی کثرت اس پر بوجھ بن جاتی ہے۔ فلم کا آغاز ہی ان کے دردناک سین سے ہوتا ہے، جب عبداللہ کا باپ
مطلوبہ جہیز نہ ملنے پر بارات کی واپسی کا اعلان کرتا ہے تو ایم اسماعیل ایک مجبور باپ کے طور پر اپنے سر سے پگ اتار کر اس کے پاؤں میں رکھ دیتا ہے، مگر سنگدل باپ اسے ٹھوکر مار کر بارات واپس لے جاتا ہے۔ اس موقع پر ایم اسماعیل نے جس جذباتی اداکاری کا مظاہرہ کیا وہ صرف انہی کا خاصہ تھا، جسے فلم بینوں نے بے حد پسند کیا۔ انہی کی شاندار اداکاری کے سبب یہ فلم ہٹ ہوئی۔ اسی طرح ہدایت کار ایم جے رانا کی پنجابی فلم باؤ جی میں بھی انہوں نے ایک مجبور باپ کا کردار ادا کیا، جس کی جوان بیٹی اور بیٹا امیر بننے کی کوشش میں سگے باپ کو نوکر بنا کر جھوٹی آن بان کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ فلم بھی ہٹ ثابت ہوئی۔ ایسے بخاری کی پگڑی سنبھال جٹا بھی ان کی ایک اور ہٹ فلم تھی، جس میں بھی ان کا کام اور کردار متاثر کن تھا۔ ہدایت کار جعفر ملک نے پنجابی زبان کی پہلی رنگین فلم پنج دریا بنانے کا آغاز کیا تو ایم اسماعیل کو باپ کے کردار میں لیا، جس میں انہوں نے لاجواب اداکاری کی۔ یہ فلم بھی اسی سال ریلیز ہوئی اور پسندیدگی کے لحاظ سے ہٹ ہوئی۔ اسی طرح ان کی 4 فلمیں ہٹ ہوئیں۔ دیگر فلموں میں دو مٹیارہ، کمانڈر اور جمعہ جنج نال قابل ذکر تھیں۔ 1969 میں ان کی 8 فلمیں ریلیز ہوئی، جن میں ہدایت کار وحید ڈار کی مکھڑا چن ورگا سپر ہٹ اور عبید قادری کی گبرو پت پنجاب دا ہٹ ہوئی، جن میں ان کی اداکاری کو سراہا گیا۔ 1970 کی 5 فلموں میں سے سپر ہٹ ہونے والی وحید ڈار کی پنجابی تخلیق ماں پتر میں بھی وہ عمدہ اداکاری کرتے نظر آئے۔ راجہ حفیظ کی ہٹ ہونے والی فلم رنگو جٹ میں بھی ان کے کام کو پسند کیا گیا۔ 1971 اور 1972 میں ایم اسماعیل ایک اردو اور 9 پنجابی فلموں میں کریکٹر ایکٹر کے رولز میں نظر آئے، جن میں سے یار بادشاہ اور نظام ہٹ فلمیں ثابت ہوئیں، جبکہ دنیا پیسے دی، پٹولا، پیار دے پلیکھے اور اشتہاری ملزم میں بھی انہوں نے یادگار اداکاری کی۔ اگرچہ ہر فلم میں باپ کا کردار ایک ہی قسم کا ہوتا تھا، مگر ایم اسماعیل اپنی خداداد صلاحیت کے ذریعے ہر کردار میں کچھ مختلف کرتا دکھائی دیتے۔ 1973 میں وہ کسی فلم میں نظر نہیں آئے، جبکہ 1974 میں وہ صرف 2 فلموں بول بچن اور قاتل میں نظر آئے۔ قاتل پنجابی زبان میں اداکار حبیب کی ایک اچھی فلم تھی، جس میں ایم اسماعیل نے بہترین کردار نگاری کی۔ انہیں پنجابی فلموں میں باپ کے کرداروں میں اس قدر زیادہ کاسٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ اس سے اکتاہٹ کا شکار ہو گئے۔ وہ ایک سچے فنکار تھے، اس لیے ہر دفعہ کچھ نیا کرنے کے خواہشمند رہتے۔ کہتے ہیں کہ ایک جیسے کرداروں سے وہ اس قدر بیزار ہو چکے تھے کہ ایک روز ایک فلم کے سیٹ پر انہیں مکالمے بتائے جا رہے تھے تو وہ بیزاری سے بولے، مکالمے تو میں بول ہی لوں گا، یہ بتاؤ کہ میں ہیرو کا باپ ہوں یا ہیروئن کا۔ میرے خیال میں یہ ان جیسے ورسٹائل اداکار کے ساتھ بہت بڑی زیادتی تھی۔ 1975 میں ان کی صرف 4 فلمیں آئیں، جن میں ایک اردو اور باقی پنجابی تھیں۔ ہدایت کار رضا میر کی آرزو میں وہ زیبا کے باپ کے رول میں آئے، جو ہٹ ہوئی۔ یہ ان کی زندگی اور فلم کیریئر کا آخری سال ثابت ہوا۔ 22 نومبر 1975 کو اچانک ان کا لاہور میں انتقال ہو گیا۔ انہیں نیشنل ٹاؤن سانڈا کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان کی آخری فلمیں پیار کدے نہیں مردا اور مان جوانی دا 1976 میں ریلیز ہوئیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں انہوں نے 176 فلموں میں کام کیا۔ اگرچہ انہوں نے منفی اور مثبت دونوں قسم کے کردار ادا کیے، مگر عوام نے انہیں ہمیشہ مثبت کرداروں میں زیادہ پذیرائی بخشی۔ انہیں کردار کے مطابق مکالموں کی ادائیگی کے وقت چہرے پر تاثرات کے ذریعے اظہار پر پوری قدرت حاصل تھی۔ وہ ایک سنجیدہ اور بے مثل اداکار تھے، جنہوں نے بیشتر کرداروں میں حقیقت کا رنگ بھرنے کی بہترین کوشش کی، جن کی بدولت انہیں شہرت اور مقبولیت ملی۔